اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 یہودیوں کو دنیا کی زندگی کی شدید ہرس، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ انہیں زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، یعنی انہیں محض زندگی کی ہوس ہے، خواہ ذلت اور کمینے پن ہی کی کیوں نہ ہو۔ واضح ہے کہ لفظ حیات نکرہ ہے، اسی سے یہ تفسیری مطلب پیدا ہوا ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ نکرہ ہے یعنی عام ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں، یعنی یہودیوں کو مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کی ہوس ہے۔ مشرک اور آخرت کا منکر اگر دنیا کی زندگی پر ہرس کرے تو اس کی ہرس اتنی زیادہ حیرت انگیز نہیں، اس لیے کہ وہ تو آخرت کا منکر ہے۔ تعجب تو ان یہودیوں پر ہے جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اکیلا جنت کا وارث بھی سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی پر لٹو ہو رہے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے، یہودیوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ آخرت کی سخت اور ہولناک سزا انہیں ملنے والی ہے۔ اعمال بد کی ہولناک سزا سے ڈر کر موت سے بھاگتے ہیں اور 1000 برس کی عمر چاہتے ہیں تاکہ برے اعمال کا نتیجہ جلدی نہ بھگتنا پڑے۔ یہ ان کی بدبختی کی علامت ہے، ورنہ فوراً اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، لہٰذا اگر انہیں 1000 سال سے بھی زیادہ عمر مل جائے تب بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد آخر موت اور عذاب ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کی خفیہ حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، پس وہ دنیا کی ذلت و رسوائی اور آخرت کی ہولناک سزا پا کر رہیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ایسے آدمی کو مبارک ہو۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ موت برحق ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ موت کے آنے کی کسی کو خبر نہیں، کیونکہ وہ اچانک آئے گی۔ لہٰذا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ فرمانبرداری میں صرف ہو رہی ہے یا نافرمانی میں برباد ہو رہی ہے۔ اگر فرمانبرداری میں صرف ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک ہو اس آدمی کو جس کی عمر لمبی ہو اور اچھے اعمال ہوں۔ خوب سوچ لیں، اگر نافرمانی میں برباد ہو رہی ہے تو ابھی سچی اور سچی توبہ کریں، اور یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے، بعد میں کچھ کر لیں گے۔ کیا پتہ زندگی کا چراغ امیدوں کے پورا ہونے سے پہلے ہی بجھ جائے اور آپ آخرت کی تیاری کیے بغیر ہی اس دنیا سے چل بسیں اور وہاں جا کر افسوس کریں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ نمبر 2، خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے ایمان کی سلامتی اور حسن خاتمہ مانگنا ضروری ہے، اور زندگی میں اللہ رب العزت کی ملاقات اور اس کے دیدار کا ذوق و شوق رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ رب العزت کی ملاقات سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے سے محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، نافرمانی چھوڑنے کا انمول طریقہ۔ اگر کسی انسان سے نافرمانی نہ چھوٹ رہی ہو تو اللہ رب العزت نے آیت کے آخر میں اپنے ہر وقت دیکھنے اور جاننے کی شان کو بیان کر کے اس کا حل بھی بتا دیا کہ ہر وقت سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں۔ انسان غفلت و معصیت کی طرف قدم اسی وقت اٹھاتا ہے جب ذہن سے ایک حاضر و ناظر حاکم کا تصور غائب ہو جاتا ہے۔ جب ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو پھر آدمی غلط کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں اور میری باتوں کو جانتے ہیں، میرے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے ہونے والی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ جب آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا تو آپ کی نافرمانیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا استحضار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ استحضار نصیب ہو جائے گا
تو پھر ہمارے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، قدم قدم پر احساس ہوگا۔ صبح ہوگی تو یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوپہر ہوگی تو یہی خیال آئے گا، شام ہوگی تو یہی خیال آئے گا، رات ہوگی تو یہی خیال آئے گا۔ جب ایسے خیال آئیں گے تو آپ کو نمازوں کی بھی توفیق ملے گی، ذکر کی بھی توفیق ملے گی، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا یقین نہیں کرتے اور اللہ کی ذات کا استحضار نہیں رکھتے۔ ہر وقت یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے سن رہی ہے، میرے عملوں کو بھی دیکھ رہی ہے اور اللہ کی تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ جب آپ یہ سوچیں پھر تو آپ کو کوئی اوپر نہ کوئی پریشانی آئے، نہ کوئی پریشانی رہے۔ پہلی بات تو یہ کوئی پریشانی آئے گی نہیں۔ اگر پریشانی آئے گی تو آپ کو پریشانی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حال میں بھی خوش رکھیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت استحضار نہیں رکھتے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اس کا مکمل استحضار نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔